اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعہ کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر، اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو
تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ۔ غریب کا سال بھر کا روزہ، مل کر افطار کروائیں۔ اس رمضان مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ تقریباً 3000 مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ صرف 4200 روپے میں آپ بھی کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتے ہیں، تو جلدی کیجیے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 127101044100786، میزان بینک، تلمبا برانچ۔